السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کا اور لاسٹ لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سیکھنے والا، بہتر انداز میں عمل کرنے والا اور بہترین انداز میں آگے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کیسا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنا، آگے سکھانا اور آگے پہنچانا کیسا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو دل کو اندر تک خوشی دے دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو آپ کو فالو کرتے ہیں، یعنی آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے جو میری سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ سنت عمل کرنے سے ہی محفوظ رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور اس کو ان تک پہنچایا جنہوں نے اسے نہیں سنا۔ بعض اوقات سمجھنے والا غیر فقیہ ہوتا ہے اور کبھی حامل فقہ اپنے سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ تک بات پہنچاتا ہے۔ تین باتیں جو ہیں اس پر مومن کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے: اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کرنا، اور مسلمانوں کے لیے ائمہ کے لیے نصیحت اور خیر خواہی، اور مسلمانوں کی جماعت کا لازم پکڑنا۔ ان کی دعوت ان کے پیچھے سے احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا اور اس کو یاد کرنے والے، اس کو آگے پہنچانے والے مبارک لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول کی دعا کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی کیونکہ جو لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے نکلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سیکھنے، سمجھنے اور اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فالو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔